جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی کا سوال کہ جو میت کے گھر میں کھانا ہوتا ہے وہ میت دفنانے کے بعد کھانا ہے یا میت دفنانے سے پہلے کھانا کھا لینا چاہیے؟ جب مرضی کھا لیں، یہ کون سا کوئی شرعی مسئلہ ہے؟ یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، اور ویسے بھی یہ یاد رکھیں کھانا لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ میں یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ جو لوگ فوتگی پہ آئے ہوتے ہیں خبر سن کے محلے کے علاقے کے اور عزیز و اقارب، یہ ان کے لیے کھانا نہیں ہوتا۔ موقع پر جو کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے وہ صرف اور صرف اہل میت کے لیے، صرف میت کے گھر والوں کے لیے کھانا، اس کا اہتمام کرنا یہ شرعی اعتبار سے جائز اور درست ہے۔ باقی لوگوں کے لیے تو کھانا جو ہے وہ شریعت میں ثابت ہی نہیں ہے۔ اور یہاں پر میت والے گھر میں لوگ بڑے اہتمام کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، اور جو دور دراز سے لوگ آئے ہوتے ہیں وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں، بلکہ جو دور دراز سے مہمان آئے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ لوگ کہتے ہیں، کچھ علماء بھی کہتے ہیں کہ یہ دور سے آئے ہوئے لوگوں کے لیے اجازت ہے، باقی جو یہاں کے قریبی لوگ ہوتے ہیں مقامی ان کے لیے درست نہیں ہے۔ تو بھائی کتاب و سنت سے یہی ثابت ہے کہ کھانا صرف اہل میت کے لیے ہے بس، کیونکہ ان کو ایک بڑی ازمائش پہنچتی ہے، بڑی مصیبت پہنچی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ مصروف اور مشغول ہوتے ہیں، تو ان کے لیے کھانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میت کو کتنی دفعہ کاندھا دینا چاہیے؟ مولوی صاحب نے کہا جی 7 دفعہ کاندھا دینا۔ جی 7 دفعہ کا تعین عدد کا یہ وہ مولانا صاحب سے دلیل مانگ لیں۔ ہمارے علم کے مطابق قرآن و سنت میں کہیں پر بھی یہ موجود نہیں ہے کہ یہ میت کو اتنی دفعہ کاندھا دینا چاہیے۔ بس یہ ہے کہ ٹھیک ہے میت کو کاندھا دینا چاہیے، اچھی بات ہے، تو باقی یہ کتنی دفعہ دینا ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں بتایا، اور نہ اس کا وجود ہے۔ یہ 7 والی بات جو مولوی صاحب نے کہا ہے تو وہ مولوی صاحب کو نہ دلیل بھی پیش کر دیں۔ السلام علیکم۔